بابا نے آدھا پلیٹ شاپر میں ڈالا اور آدھا کھا لیا. جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو میرے دل کو بھی بہت دکھ پہنچا. السلام علیکم. بابا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بابا آپ نے چاول کا ڈبہ آپ کو ملا تھا ادھر، وہ جو آپ کھا رہے تھے چاول، تو وہ آدھا آپ نے کھا لیا اور آدھا آپ نے شاپر میں ڈال دیا. میرے پاس ہے ابھی بھی، جیب میں رکھا ہے؟ شام کو کھانے کے لیے. اچھا، یہ شام کو کھانے کے لیے؟ شام کو کھا لوں گا نا. جو ابھی بھی تھوڑی سی چلو بھوک ابھی اتر گئی، تھوڑی شام کو اتر جائے گی، رات گزر جائے گی. کام کیا کرتے ہو؟ یہ دیہڑی کرتے ہیں مستریوں کے ساتھ. کام آج کل موسم کی وجہ سے ہے نہیں، بڑی پریشانی ہے. پریشان؟ ہاں، اسی لیے رکھ لیا ہے نا کہ چلو گزارا ہو جائے گا تھوڑا بہت. شام کے لیے؟ اور کتنا چاول ہے دکھاؤ تھوڑا سا. تو یہ تو بہت کم ہے. بس میں بوڑھا پیٹ ہے، اتنا ہی بڑا ہے. اچھا، گھر کدھر ہے آپ کا؟ بہاولپور میں. بہاولپور سے آپ آئے ہو؟ تو دن میں ادھر کتنا کماتے ہو؟ کبھی 1000 روپے لگ جائے تو کام تو پھر 1000 روپے کا ہوتا ہے، نہ لگے تو پھر. بابا بات سنو جی. میں ادھر بنا رہا ہوں اپنے پلازے میں نا، مسجد بنا رہا ہوں. اچھا. تو مسجد میں بنا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ میرے ساتھ لوگ فری میں کام کریں. مسجد کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. تو آپ کتنے دن میرے ساتھ آپ لگا سکتے ہو؟ جتنے کہیں گے اتنے لگا دوں گا. جتنے کہیں گے فری میں لگاؤ گے؟ اللہ کے گھر میں کوئی دے، اللہ ہی جانے، پھر اللہ کا کام جانے. اچھا بالکل. بابا چاہے آپ جب چاہے آپ لے جائیں، مجھے ابھی لے جائیں بے شک. تو مسجد کا کام آپ فری کرو گے؟ کروں گا انشاءاللہ. کھانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ خود کرے گا، پیسوں گھر کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ خود کرے گا. تو پھر کیا چیز، کسی چیز کی کمی نہیں. بابا آپ نے تو میرا دل جیت لیا واللہ. الحمدللہ. اچھا، تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹی ہیں. 3 بیٹیاں ہیں؟ ہاں، بیٹا کوئی نہیں ہے. بیٹا کوئی نہیں ہے؟ بیٹا کوئی نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں. تو ادھر سے کما کے گزارا ہوتا ہے ادھر؟ الحمدللہ ساری زندگی ایسے گزری ہے. اچھا. ادھر سے لے کے جاتے ہیں، ادھر کو کما لیتے ہیں. تو ابھی کس چیز کا پریشانی ہے آپ کو؟ پریشانی یہی آپ کو پتا ہے کہ کام کم نہ ہو تو پھر گھر میں تو پریشانی بن جاتی ہے، آنے جانے میں بھی پریشانی. کوئی جب فون آ جاتا ہے پھر تو پریشانی لگتی ہے نا. اچھا. ویسے تو کچھ نہیں، الحمدللہ جو وقت گزر رہا ہے بہتر ہے. بہتر ہے اللہ. ابھی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مطلب آپ کو کتنے پیسے ملے کہ آپ خوش ہو جاؤ؟ بس صرف یہ بتاؤ بس. یہ تقریباً 18 یا 20 دن رہتے ہیں میری بیٹی کی شادی کو. اچھا. تو میں نے ابھی 2 یا 3 دن میں جانا ہے. ہاں. اگر ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ تھوڑی سی آسانی ہو جائے کہ 2 دیگوں کے پیسے مل جائیں تو باقی 2 دیگ کتنے کے بنتے؟ کم از کم 30,000 روپے لگتا ہے 2 دیگوں. 2 دیگوں کی 30,000 روپے لگتا ہے. اے ٹی ایم سے پیسے نکلواتا ہوں، صحیح ہے. میں تو اے ٹی ایم کی طرف چلا گیا، لیکن بدقسمتی سمجھ لے یا خوش قسمتی 20,000 سے زیادہ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا تھا. بہت ہے، میرا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو گیا، آدھے سے زیادہ. یہ 20,000 پہ؟ ہاں، یہ 20,000 میں. اس پہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلہ کیونکہ میں نے سارا انتظام کیا ہوا تھا. صرف یہ خرچہ جو بارات آئے گی وہ مشکل تھا تھوڑا. اچھا. اس کے لیے یہ گن لے. 1 2 3 4 5 1 2 3 20,000 روپے. 20,000 ہے. ابھی بیٹی کا شادی ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ بہت زبردست ہوگا اور ادھار سے بچ جاؤں گا. ادھار سے بچ جاؤ گے؟ ادھار سے بچ جاؤں گا. اچھا. نہیں تو وہ مشکل تھے. مجھ سے اچھے تو آپ ہیں جو اس عمر میں اتنی بڑی نیکی کر دی ہے آپ نے. نہیں بابا کہتے ہیں نا کہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگاری. واہ واہ زبردست. تو اس عمر میں اگر نیکی بھی کرو گے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا، اگر اس عمر میں نیکی کرو گے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا. تو مجھ سے جی وہ جو آپ کہہ رہے تھے مسجد والا کام، تاکہ میں کچھ اللہ کے لیے کر سکوں. میں ویسے کہہ رہا تھا بابا، ویسے کہہ رہے تھے. ہاں بڑی میں آپ کے لیے میں کچھ ٹھنڈا لے آؤں تھوڑا. بہت شکریہ. ابھی خوش بابا؟ خوش. بہت زبردست. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج پھر شاید میں 2 دن کے بعد جاتا، آج آپ کی وجہ سے میں آج ہی جاؤں گا. اچھا، میری وجہ سے؟ او بابا یہ تو اچھا ہوا کہ میں آ گیا ادھر. اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا. میں نے جمعہ پڑھا تھا، جمعہ کے ٹائم 2 نفل اضافی پڑھے اور دعا مانگی، یا اللہ اب تو ہی ہے کوئی آسرا کرنے والا. مجھے تو ادھار میں تو شاید کہیں سے مل جاتے، پھر ادھار دینا مشکل ہو جاتا ہے.
تو اس سے میرا بہت مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا. آمین آمین. لیکن بیٹی کی شادی اور قرضہ نہ چڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم. السلام بابا کیسے ٹھیک ہو؟ بھائی صاحب، میں نے تو آپ کو بہت ڈھونڈا، لیکن کب سے 3-4 دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے. میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری اتنی مشکل آسان کر دی. بابا کب آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ مجھے 4تھا دن ہے آئے ہوئے. اچھا 4تھا دن ہے ماشاءاللہ. تو اللہ کے حکم سے بہت بہترین کام ہو گیا. وہ شادی ہو گئی بیٹی کی؟ میری بیٹی کی شادی ہو گئی. آپ کے تو خیال میرے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو گئی. اچھا وہ شادی برابر گزرا. شکریہ ادا کرنا تھا، بلکہ میں نے بہت لوگوں سے بھی کہا کہ آپ جب بھی ملے، مجھے ملیں یا کسی کو بھی ملے نا، میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا. اچھا آپ کا احسان ہے جو میرے اوپر چڑھ گیا. نہیں بابا، جس کا اجر اللہ نے دینا ہے، میں نے تو نہیں دینا، نہ ہی میری اتنی طاقت. شادی میں تو کوئی وہ نہیں کوئی تھا، رکاوٹ نہیں ہوئی الحمدللہ. جو پیسے آپ نے دیے تھے اس سے بہت اچھا کام ہو گیا. لیکن بیٹی کی شادی اور قرضہ نہ چڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا قرضہ چڑھا ہے. اچھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 2 دیگوں کے پیسے اگر ہو جائیں تو بقایا سسٹم اللہ تعالیٰ پورا کر. تو ابھی کتنا قرضہ آپ کے اوپر ابھی چڑھا؟ کم از کم 12 سے 15 کے قریب قرضہ ہے میرے اوپر. 12 سے 15 کے درمیان میں ہے قرضہ. اچھا قرضہ ہے جو اللہ تعالیٰ وہ بھی آسانی پیدا کر دے گا. کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سسٹم چلائے گا. آپ کا احسان ہے جو میں تو ساری زندگی نہیں بول سکتا. نہیں بابا کوئی مسئلہ نہیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ لوگوں نے بتایا ہے مجھے. اچھا ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کسی نے مدد کی ہے. میں نے کہا کسی نے کیا؟ وہ چھوٹا سا لڑکا ہے جس نے میری اتنے بڑے آدمی کی مدد کر دی ہے. اچھا عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا ہے لیکن رتبے میں وہ مجھ سے بہت بڑا. نہیں بابا. اچھا آپ جب میں آپ سے نکلا نا تو پھر میں آپ کے پیچھے آ گیا ادھر گھنٹہ گھر. تو جب گھنٹہ گھر میں آ گیا میں نے آپ کو اور آپ کی بیٹی کو میں نے اپنے برانڈ کے سوٹ دینے تھے. تو پھر آپ نکل گئے تھے گھر، آپ مجھے نظر نہیں آئے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے آج ہی چلا جانا ہے، شاید میں 2 دن بعد جاتا، لیکن پیسوں کا انتظام ہو گیا تو پھر میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا. اچھا میں نے آپ کی وجہ سے فوراً نکلا یہاں سے، تاکہ جو ادھر کا انتظام ہو وہ پورا کر لوں. اچھا تھوڑا بہت تو جی بولے. جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا سسٹم چل جائے کہ میری کچھ آسانی پیدا ہو، کہ مزدور آدمی غریب آدمی اتنا آسانی سے قرضہ تو نہیں اترتا نا. ہاں تو یہ آسانی پیدا ہو جائے تاکہ میرے دل سے بوجھ ختم ہو جائے، سر سے جو بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے. آپ بس یہی کہنا تھا میں نے، اور کیا کہنا ہے. بس آپ کا شکریہ ادا بھی کرنا. ابھی قرضہ آپ کے اوپر چڑھا ہے؟ ہاں جی قرضہ تو ظاہر ہے. قرضہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی آپ کی وجہ سے. تو یہ بھی لے لے. الحمدللہ صحیح ہے، مہربانی. ہاں تو انشاءاللہ میں نے آپ کو سوٹ بھی دینے ہیں. اچھا الحمدللہ. اور وہ آپ کی بیٹی کو اور آپ کو میں نے سوٹ بھی دینے انشاءاللہ. اور آپ پھر جب جاؤ گے نا اپنی بیٹی کو سوٹ دے دے. ٹھیک ہو جی، بڑی مہربانی. میں نے ان سے بھی دعا منگوائی تھی. میری بیٹی ہے نا جو وہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ. اچھا آج سے کچھ عرصہ پہلے 1 سال پہلے نا کسی نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ چاہیے جیسے آپ نے پوچھا. تو میں نے کہا مجھے ایک ترجمے والا قرآن چاہیے. اچھا تو اسی وقت مجھے تاج کمپنی پہ لے گیا، وہاں سے ترجمے والا قرآن لے کے دیا. 10 صورتیں یا سورۃ یاسین لے کے دی. جتنی پڑھائی ہو رہی ہے گھر میں تو سب دعائیں تو ان کے لیے ہے نا. تو الحمدللہ آپ کا بھی احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو چلو صحیح ہے بابا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. صحیح ہے بابا، بہت شکریہ بابا، بہت شکریہ. ہاں چلو اوکے ہو گیا. اوکے ٹھیک. لوگ میں پہلے ریڈی لگاتا تھا. اچھا وہ امی فوت ہوئے تو اس کے علاج کے لیے وہ ریڈی میں نے سیل کر دیا تھا. السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. بھائی میں نے آپ سے یہ مسواک لیا تھا، یہ تو مجھے پسند نہیں آیا. مجھے کوئی اور پسند کا جو ہے نا وہ نہیں ہے مسئلہ اس کا یہ جو خراب مسواک وہ ہم واپس لیتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں پھر ہم وہ واپس نہیں لیتے. آپ نے مجھے پہچان لیا؟ وہ 1 ہفتے پہلے میں نے مسواک ملا تھا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ سے ادھر شہر میں ملاقات ہوئی. ہاں تو مسواک میں نے آپ سے لیا تھا. مسواک کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے خراب نکلے تو ہم اس کا واپسی کر لیتے ہیں. یہ اگر اندر سے خراب نہ ہونا تو پھر ہم اس کا واپسی نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہم پیچھے سے جب لے کے آتے ہیں نا تو وہ ہم کو چیک کر کے نہیں لے
लेके देना है। अच्छा, वो हमें फिर इकट्ठा माल उठाने देते हैं, फिर उसमें जो खराब भी निकले वो भी हमारे जिम्मे है, और जो तस्बीह कोई अगर हम लें तो वो भी खराब निकले या धागा टूट जाए वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो वो एक डब्बा मिलता है इसका मिसवाक का, वो डब्बे के अंदर। और ये कितने टाइम से ये बेचते हो? ये मुझे को तकरीबन हो गया 3-4 साल हो गया। मैं पहले रेडी लगाता था। अच्छा, वो अम्मी फोत हुए तो उसके इलाज के लिए वो रेडी मैंने सेल कर दिया था। अच्छा, अम्मी के इलाज के लिए? अम्मी के इलाज के लिए, क्योंकि अम्मी से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी घर में ना अम्मी है ना अब्बू है। ये अल्लाह गवाह है कि घर में ना जो बिल्कुल रौनक नहीं है, घर के अंदर कोई खुशी नहीं है। और भाई बहन कितने हो आप? 8 बहनें हैं मेरी, 5 शादीशुदा। अम्मी के फोत होने के बाद 4 बहनों की शादी की थी। अब्बू जीते थे जब मेरी शादी की थी, और बड़ी बहन की शादी की थी। अच्छा, हाँ, अब्बू। घर अपना है या किधर रहते हो? ये मेरे इधर रजाबाद के पास रहे, किराए का मकान है। किराए का मकान? हाँ जी, 14,000 रुपया किराया महीने का। महीने का? हाँ, एक छोटा भाई है, उसका भी रावलपिंडी एमएच हॉस्पिटल है, डॉक्टर ब्रिगेडियर सलीम आसफ नियाजी, उनसे उसका इलाज चल रहा है। उसका इधर इंडियन पेंडिंग हॉस्पिटल से ऑपरेशन करवाया था, कान के अंदर से रेशा निकलता था बाहर, वो बाहर निकलना बंद होके पीछे चला गया, तो उसको इधर से उन्होंने टक लगा के ऑपरेशन करके सफाई करके पट्टी की है। 10 दिन गुजरे, उस टाइम मम्मी हयात था। वो 10 दिन गुजरे, भाई गूंगा हो गया, आवाज चली गई उसका। अच्छा। हाँ, फिर वो डॉक्टर ब्रिगेडियर सलीम आसफ के पास आप जैसे कोई भाई ने, अल्लाह के बंदे ने भाई का इलाज करवाया था। अल्लाह का शुक्र है भाई की आवाज आ गई है। बहरहाल अभी भाई की उधर सफाई करवाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। अगर ना करवाएं तो उसके नाक में से खून निकलता है, मुंह में से खून निकलता है, कान के अंदर से खून निकलता है, नाक में से बोटियां निकलती है खून की। अच्छा, और ये जो आप 14,000 रुपए कराया आपने बताया, तनख्वाह पे दोस्त काम करे तो वही 28,000 30,000 रुपया वो तो महीने का देते हैं। तो ये घर ये थोड़ा सा दिखाओ, ये तो इतने से में वो घर का किराया निकल जाता है? बस घर का किराया, ये पैसे थे जो पास, वो कुछ दिन पहले नानो अम्मा का पता करने के लिए गया था, तो वो पैसे उधर खर्च हो गया, माल नहीं लिया। फिर मैंने ये थोड़ा सा बचा था, चलो मैंने कहा को बच्चों का राशन का सिस्टम। मालिक मकान तंग, मालिक मकान बहुत तंग कर रहा है। मालिक मकान कहता है अगर आपने मुझे ये 2 महीने का किराया इस बार नहीं दिया ना, तो मैं आपको बहुत जलील करके और धक्के मार के निकालूंगा, और ये जो मेरा बिल है ये भी आप अदा करो, नहीं तो मैं आपको बहुत जलील करूंगा, आपके सामान को ताला लगा दूंगा और आपको यहाँ से निकाल दूंगा। फिर आप जब मेरे पैसे देंगे फिर मैं आपको ना ये जो मकान लेके वापस आपका सामान दूंगा। जुआन बहने हैं, किधर जाए हम? अच्छा, आदमी है, ना माँ है ना बाप है, वो बहने उसकी अल्लाह ने जिम्मेदारियां सर पे डाली है, उनसे भी नहीं भाग सकता। क्योंकि ये मेरे अल्लाह को भी हमने मुंह दिखाने को सारी जिंदगी इधर तो गुजारनी नहीं है, मौत है जो वो भी आनी है इंसान को। अच्छा, क्या पता उन यतीम बहनों की दुआओं से अल्लाह कब्र में सुकून अता कर दे, अल्लाह आपको भी सुकून देगा, और अल्लाह क्या पता हमारी भी है ना जो थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए उनकी दुआओं से। माशाल्लाह मेरे अपने भी 6 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 5 बेटे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। हाँ जी। 8 तो इसमें से दिन में कितने कमाते हैं? इसमें से बच जाता है, कभी 800 बच जाता है, कभी 1000 बच जाता है, कभी 1500 बच जाता है। अच्छा, तो इसमें ये होता है ना कि वो सिस्टम आस्ता आस्ता ही चलता है, कोई एकदम तो है नहीं भी एकदम ये सिस्टम चलेगा। अभी ये मेरे बिल है, ये मैंने 21,000 रुपए का, ये अगर कल मैंने जमा करवाता ना तो मैंने 20,000 ये 70 रुपए 770 रुपए जमा कराने थे। अगर ये मैंने कल नहीं जमा करवाया तो ये मुझे 21,443 रुपए है। अच्छा, हाँ, इतना बिल आपके पीछे? इतना बिल आए, मैं परेशान हूँ, ये के अंदर ही परेशान रहे। हाँ, ये कैसे आते हैं? ये भाई ये ले ले, ये हमारी तरफ से बस सामान ले हमसे, मैं को मजदूरी करता हूँ। ठीक है, आपने हमारी ये रहनुमाई की है, अल्लाह आपको नहीं भाई ये आप हमसे ये सामान ले लो, अल्लाह पाक आपको। नहीं मैंने सामान ये बेचो, ये आप बेचो, सही है, सामान ले लो, बचो। खुशी से हाँ, मैंने खुशी से आपको दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।